بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے بعد ہمیشہ جو سیشن ہوتا ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ سب پہ ذرا غنودگی طاری ہو جاتی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ جاگتے رہیں، ذرا میری بات سنیں۔ میں مشکور ہوں ڈاکٹر اقرار صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں آج اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم آ کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ بہت سارے نئے لوگوں سے، چہروں سے ملاقات ہوئی، پرانے دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی، نئے وائس چانسلر سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بہت انرجیٹک نیو ٹیلنٹ بیجری پیپل آئے ہیں۔ تو یہ نئے دیوانوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں۔ تو جب مجھے یہ ایجنڈا ملا اور ساتھ ورکنگ پیپر ملے تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک تو یہ ورکنگ پیپر میں جو ایجنڈے میں جو دیے گئے تھے ہمارے سیشن کے لیے، اس میں 8 سوالات ہیں، 8 سوالات ہیں۔ تو میں نے کہا یہ سارے سوالات کو جواب دینے کے لیے تو بہت سارا وقت چاہیے ہوگا۔ تو پھر جب میں نے غور کیا تو میں نے کہا کہ یہ نمبر 7 ہے، آپ کو ادھر سے نظر آ رہا ہے نمبر 7 جو ہے نا، دس از دی موسٹ امپورٹنٹ۔ آپ اس میں دیکھ لیں تو اس میں سارے کے سارے اس میں آ جائیں گے کہ ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم اپنی یونیورسٹی کو لفٹ کریں اور ان کو انٹرنیشنل رینکنگ میں لے جائیں۔ تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ یہ باقی ساری تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے نا، تو اس لیے اسی پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو اس پہ لیکن اس پہ یہ ایک سوال میں جب سوال سارے آتے ہیں تو پھر اتنی باتیں آ جاتی ہیں کہ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے، اتنے مختصر وقت میں ہر بات نہیں ہو سکتی، درد اتنے ہیں کہ خلاصے میں نہیں آئیں گے۔ تو میں تین ٹاپک ہمیں دیے گئے ہیں، ایک ہے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن، اور ایک ہے فنڈنگ، سسٹینیبل فنڈنگ، اور تیسری ہے گورننس۔ اچھا چلیں یہاں ٹھیک رہے گا۔ تو میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں ڈیجیٹلائزیشن سے۔ یہ ایک نئی، اس میں کوئی نئی بات نہیں آئی ہے، یہ ٹیکنیک ہے ایک، اس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، اور اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ہمیں گیجٹس کی ضرورت ہے، اسمارٹ گیجٹس کی ضرورت ہے، جو کہ گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی پرووائڈ کرے اور یونیورسٹیز کو بھی چاہیے کہ پرووائڈ کریں۔ یہ ڈیجیٹلائزیشن کے جو فائدے ہیں اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسپیڈ آف دا تھنگس اور ٹرانسپیرنسی آتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ اتنی زیادہ ایفیشنسی آ جاتی ہے لوگوں کی۔ تو اس میں اس کو کرنے کے لیے ہمیں یہ سارے گیجٹس چاہیے اور اس کو استعمال کرنے کی بھی مہارت ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے لیے ایک اور بات ہے کہ ہمیں اس کے لیے اپنا انٹرنل کلچر بھی تبدیل کرنا پڑے گا۔ ہمارا کلچر نہیں ہے کہ ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائیں، ہم ایک اسٹیٹس کو میں رہتے ہیں ہمیشہ اور چاہتے ہیں کہ ویسے ہی کام چلتا رہے۔ کسی بھی چینج آنے کے لیے ہمیں ذرا مشکل پڑتی ہے، تو ہمیں اس کو اوور کم کرنا پڑے گا، یونیورسٹی کے کلچر کو تھوڑا تبدیل کرنا پڑے گا۔ یہ ڈیجیٹلائزیشن ہے بوتھ اسٹوڈنٹس، فیکلٹی اور مینجمنٹ، سب کے لیے ضروری ہے کہ سب کے لیے کام کی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں سب جو مل کر ایفرٹ کرنی چاہیے، اور جس کے لیے ہمیں کسی خاص جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ فنڈنگ شنڈنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن گیجٹس جو ہیں وہ آبویسلی دے ول کاسٹ سم تھنگ، بٹ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کر نہ سکیں۔ دوسری بات یہ تھی فنڈنگ کی۔ یو نو دیٹ یونیورسٹیز کی جو فنڈنگ ہے اس میں 2 میجر سورسز ہیں، ایک سورس ہے گورنمنٹ اور دوسرا سورس ہے اون سورسز، دیٹ از اسٹوڈنٹ فیس۔
अब स्टूडेंट्स फीस को जब भी इंक्रीज़ करते हैं तो गुर्बत का सवाल आ जाता है, जी गरीब आदमी मारे गए, लुटे गए, तो ये नहीं करें आप। सिर्फ गवर्नमेंट ही मेन सोर्स रह जाता है हमारा। और उस सोर्स को मैं जब ओवरऑल जब सुबह यहाँ बात की गई थी, नकवी साहब ने की थी, कि जब हमने इसको होलिस्टिकली देखना है सारे सिस्टम को, कि अगर सारा सिस्टम नहीं चल रहा तो यूनिवर्सिटियों को भी इफेक्ट पड़ेगा उस पर। अगर हमारा जीडीपी नहीं बढ़ रहा, अगर गवर्नमेंट की इनकम नहीं बढ़ रही, तो यूनिवर्सिटियों को पैसे कहाँ से मिलेंगे? और वो यूनिवर्सिटियों के पैसे जो हैं वो रिसीड होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। HEC की फंडिंग कम हो रही है, उसके साथ ही यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग कम हो रही है। तो हाउ वी कैन गो फर्दर फॉर दिस फंडिंग? तो मैं समझता हूँ एक प्रैक्टिकल तजवीज़ ये, एक तो ये है कि गवर्नमेंट को से चेयरमैन HE साहब ज़रा मेरी बात सुनें, कि एक तो ये है कि पुरानी बात है, ये नई बात नहीं इसमें, कि जी हम एक एंडाउमेंट फ़ंड हर यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, और वो यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट को एक दफ़ा जो है वो कड़वा गूंड करे, जिस तरह भी हो हर यूनिवर्सिटी का एक साइजेबल जो है एटलीस्ट 1 बिलियन का हर यूनिवर्सिटी का एक एंडाउमेंट फंड होना चाहिए, जिसके में कि वो अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ और दूसरी एक्टिविटीज़ उसकी इनकम से कर सकें। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट के ने जो भी यूनिवर्सिटी बनाती है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है इट रिमेन्स विद द गवर्नमेंट, यानी मैं उसकी ज़मीन की बात कर रहा हूँ। वो ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं ट्रांसफ़र करती? क्या जो लैंड है उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो स्वयं यूनिवर्सिटी का कोई उसको यूनिवर्सिटी और कुछ नहीं उस पर कर सकती, लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र कर दी जाए तो उसका बेहतर यूज़ हो सकता है, उसमें से बहुत सारी इनकम हो सकती है। तो ये एक तरीका है कि अगर HEC की तरफ से पंजाब HEC और HEC की तरफ से ये रिकमेंडेशन हो कि जो भी यूनिवर्सिटी की ज़मीन है वो यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र कर दी जाए, और कोई नई यूनिवर्सिटी जब भी बनेगी उसके लिए ज़मीन और जो एंडाउमेंट फ़ंड है वो दो चीज़ें लाजमी होंगी। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी मदद हो जाएगी। अच्छा, अब आता हूँ मैं मेजर जो सवाल है वो गवर्नेंस का। गवर्नेंस में एज यू नो कि वाइस चांसलर इज़ द पिलर है गवर्नेंस का, और उसी के ज़िम्मे है सारा कुछ। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं। हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं। ऑटोनॉमी में जब गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि जी गवर्नमेंट ही रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगी, गवर्नमेंट ही ट्रेजर अपॉइंट करेगी, गवर्नमेंट ही सिंडिकेट पे अब अपॉइंट करेगी, और अब तो सब कहते हैं वो ताबूत में आखिरी कील कि उसको सिंडिकेट प्रिजाइड भी जो है वो मिनिस्टर करेगा। तो फिर क्या बचेगा? ऑटोनॉमी तो किधर गई? तो जो मरवत ने कहा था ना, ऑटोनॉमी तो बढ़ गई। तो ये जो है ये चीज़ें, ये रिकमेंडेशन जो है हमारी यहाँ से ये जानी चाहिए कि ये चीज़ें इनको वापस किया जाए, और जो है वो उसी तरह से जो पहले काम चला था ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटी की वो दी जाए। अब वाइस चांसलर पे आता हूँ। वाइस चांसलर की एक पहली बात सबसे पहले है उसका सिलेक्शन। वाइस चांसलर का सिलेक्शन का जो तरीका है वो हमारी एक सर्च कमेटीज़ कायम है। सर्च कमेटीज़ में क्या तरीक़ाकार है कि एडवर्टाइजमेंट होती है, लोग अप्लाई करते हैं, उनमें स्क्रूटनी होती है, कुछ को चुना जाता है, फिर उनका इंटरव्यू किया जाता है, इंटरव्यू के बाद रिकमेंडेशन जाती हैं। अब मुझे बहुत सारी यूनिवर्सिटियों का इल्म है, 100-150 आदमियों ने अप्लाई किया हुआ है वाइस चांसलर के लिए। हर आदमी चाहता है मैं वाइस चांसलर बन जाऊँ। तो फिर सिलेक्शन होती है, ऑब्वियसली स्क्रूटनी होती है, उसके बाद सर्च कमेटी जो वो इंटरव्यू करती है। मैं सर्च कमेटी जो इस वक्त मेरे नज़र में सर्च कमेटी जो है, इट्स नॉट सर्च कमेटी, इट्स ओनली अ सिलेक्शन कमेटी और इंटरव्यू कमेटी। ये सिर्फ इंटरव्यू करते हैं और रिकमेंडेशन अपनी भेज देते हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट फिर अपॉइंट कर देती है। तो मैं सर्च कमेटी को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा अपना तरीक़ाकार बदलें और सर्च करें कि कौन सा आदमी बेहतर हो सकता है। उसके लिए क्या एक अमेंडमेंट की जा सकती है, माइनर्स
کہ جب آپ انٹرویو کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے سلیکشن کی ہے، آپ 6 7 8 آدمیوں کی سلیکٹ کر لیں، پھر ان کے ساتھ انڈیویجول میٹنگز کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آدمی کتنا کیپیبل ہے۔ 15 منٹ کے انٹرویو میں کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ یہ آدمی کتنا قابل ہے؟ تو اس کے لیے یہ اگر آپ وہی طریقہ کار رکھیں، لیکن اس کے بعد ایک انٹرویو کریں اس سلیکشن کا جو آپ نے کر لی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ بہتر طریقے سے آپ سمجھ سکیں گے کہ کون سا آدمی کس طرح سے جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے۔ وائس چانسلر صاحب یہ تو تھی سلیکشن، اس کے بعد آتی ہے انٹرنل مینجمنٹ۔ وائس چانسلر ہی سب کچھ ہے، وہ وائس چانسلر جب نیوٹرل رہتا ہے، سب کے لیے ایک جیسا رہتا ہے، تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ پرابلم انٹرنل اس وقت ہوتی ہے جب وائس چانسلر خود پارٹی بن جاتا ہے۔ وائس چانسلر ہے، وہ سب کے لیے ہے، وہ کیوں ایک پارٹی کی طرف چلا جاتا ہے؟ وہ کیوں ایک چھوٹی پارٹی کریٹ کر لیتا ہے جس کی ہر بات سنتا ہے، دوسروں کی بات نہیں سنتا؟ تو وہ شاید پلیٹو نے کہا تھا کہ آئی ڈونٹ ریمبر کس نے کہا تھا کہ اے پارٹ کین بی پارٹ آف دا ٹوٹل بٹ اے ٹوٹل کین ناٹ بی پارٹ آف دا پارٹ۔ آپ پارٹ میں چلے جاتے ہیں، ٹوٹل کو چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ جب آپ انصاف کریں گے، لوگوں کو ان کا حق دیں گے، تو سارے ہی آپ کے ہیں، ٹیچر سارے آپ کے ہیں، آپ کی ٹیم ہے، پروفیسرز آپ کے ہیں، ٹیچرز آپ کے ہیں، آپ کی ٹیم ہے، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تو بہتر طریقے سے کام چل سکے گا۔ جب آپ خود پارٹی بن جاتے ہیں تو ہنڈس آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وائس چانسلر کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بڑے ہیں، بڑا آدمی ہیں، بڑے آدمی، ان کا دل بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے۔ جب بڑے بن جاتے ہیں تو دل بھی بڑا کرنا چاہیے، سب کے لیے پھر ایک جیسا ہی ہونا چاہیے۔ جب میں صرف اس بات پہ ختم کروں گا کہ منزل پہ پہنچنا اور پہنچ کر کھڑے رہنا بہت مشکل ہے، بڑے ہو کر بڑے رہنا۔ تھینک یو ویری مچ۔ Thank you very much, Jeev.